الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تقوی اختیار کرو اور زندگی میں تقوی لاؤ. وکونوا مع الصادقین، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نسخہ کیمیا بتایا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے، کس طرح تقوی اختیار کیا جائے، زندگیوں میں تقوی کس طرح لایا جائے. اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ڈھل جاؤ، نیک لوگوں کی اتباع کرو، تقوی والے بن جاؤ گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے. کسی بزرگ نے سچ کہا ہے کہ انسان دو چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچتا ہے، یہاں تک کہ جنت تک پہنچ جاتا ہے. انسان کے اندر جو دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ دو چیزیں پائی جائے یا دو میں سے کوئی ایک بھی چیز پائی جائے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو کر پہنچ جاتا ہے، جنتی بن کر پہنچ جاتا ہے. اور انہوں نے وہ باتیں کہ جو دو باتوں کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچتا ہے قرآن سے بتایا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے اس کی رہنمائی فرمائی ہے. پہلی آیت جو کہا، پہلی بات جو انہوں نے کہی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوگی تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے گا. جسے کوئی انسان کسی کو اپنے دوست سے محبت ہوتی ہے تو دوست جو کرتا ہے وہ بھی وہی کرتا ہے، جس کا فیان ہوتا ہے وہ اس کا فیان جو کرتا ہے وہ بھی وہی کرتا ہے. اسی طرح جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اتنی زیادہ پابندی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی اتنی زیادہ پابندی کرتا ہے جتنی محبت ہوتی ہے. سب سے پہلی بات محبت الہی، جب بندے کے اندر محبت الہی ہوگی تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو کر ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا، ایمان والوں کی علامت بتائی گئی کہ جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں اشد حبا للہ، اللہ چاہتا تو خالی حبا للہ کہہ رہے، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت نہیں، اشد کا لفظ لایا کہ سخت محبت، انتہائی محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی انسان اتنا زیادہ کامل ایمان والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہوگی؟ محبت، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی ظاہری زندگی کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی باطنی زندگی کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا لباس کیسا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس کا لباس ہے، اور اس کی زندگی کیسی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی زندگی ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ اپنے مال کو قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ اپنے خواہشات کو قربان کرتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے.
ہر چیز میں وہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، ہر چیز میں فنا فی اللہ، اللہ کے لیے اپنا گھمنڈ توڑ دیتے ہیں، اپنا تکبر توڑ دیتے ہیں، اپنی شان اور شوکت کو وہ نیچے رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی مالداری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ پہلی بات بتائی گئی کہ اللہ کی محبت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈھونڈ سکتے ہیں، جتنی اللہ سے محبت ہوگی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک اللہ کی رضا کے ساتھ پہنچیں گے۔ اور دوسری بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خشیت اللہ، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتنا تقوی اختیار کرے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، ایک تو محبت ہونی چاہیے کہ اللہ سے انتہائی محبت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی محبت ہونے پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرتا ہے اور اس کو بجا لاتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے، زندگی اور جوانی کا حساب دینا ہے، قبر میں جانا ہے، مٹی میں جانا ہے، وہاں جا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے کیا جواب دینا ہے؟ اگر خشیت اللہ ہوگا تو پھر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کامیاب ہوگا۔ پہلی بات اللہ سے محبت الہی، اور دوسری بات خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا تو ہی انسان کچھ کرے گا۔ فجر کا وقت ہے، بستر میں سویا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے اور بستر میں سویا ہوا ہے، اب دل میں خیال آیا کہ چلو سو جاؤں، لیکن دل میں فوراً خیال آ گیا کہ نہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کہ میں نے حکم کیا تھا نماز پڑھنے کا، نماز کیوں نہ پڑھا؟ دل میں جیسے ہی اللہ کا خوف آیا، ڈر آیا، کل پکڑ ہوگی، نہیں تو اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے، اپنا موٹا گدا قربان کر دیتا ہے، میٹھی سی نیند کو قربان کر کے وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں دوڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ یہ دوڑ کر چلا آنا یا تو اللہ کا ڈر لے کر آتا ہے یا پھر اللہ کی محبت لے کر آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں کہ انسان اللہ کے لیے آ جائے، اپنی نیند قربان کر کے، اپنے بستر کو قربان کر کے، یہ تو اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے یا پھر اللہ سے ڈر کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈر یا پھر اللہ کی محبت۔ قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ڈر سے انسان کیسے جنت تک پہنچتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، وہ شخص جو اللہ سے ڈرے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے پاس حساب لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے ڈرنے لگا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفسانی خواہشات سے رک گیا، دل میں خیال آیا کہ نیند بہت آ رہی ہے سو جاؤں گا، لیکن دل میں یہ بات آئی کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا، میٹھی نیند کو قربان کر دیا اور فوراً اللہ کے گھر پر چلا گیا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، انسان کو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے کوئی دنیا کا کام کرنا ہے، اور پھر یہ بات سامنے ہوتی ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرنا ہے، عبادت کا وقت ہو گیا، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ اگر اس وقت میں عبادت کرنے جاؤں تو پھر گراج مار کھا جائے گا، ہمارا کام خراب ہو جائے گا، ہماری مالداری کم ہو جائے گی، رزق کی فکر نہ کریں، رزق کا وعدہ اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے کہا کہ رزق کا وعدہ میرے ذمہ ہے، تو ہم کیوں اس کے پیچھے پڑے؟ ہمارا کام تو بس محنت کرنا ہے، لیکن اس کی فکر نہیں کرنا ہے۔ کبھی بھی رزق کا اور تجارت کا ایک بات ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا کام ہے ہم دکان پر جائیں، دکان پر بیٹھیں، دکان پر محنت کریں، لیکن فکر نہ کریں کہ مجھے گراہک آئے گا یا نہیں، اللہ دے گا، جو رزق میں ہے، جو مقدر میں ہے، اللہ ضرور بھیجے گا گراہک کو، گاہک کو، وہ ضرور آئیں گے، جتنا ہمارے مقدر میں ہے وہ ہم تک پہنچا کر جائیں گے۔ اپنے شہر کے نہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرے شہروں سے گاہک کو بھیجے گا، لیکن ہمارا مقدر جو ہے وہ ہمارے قدموں میں آئے گا، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جو یہ سوچے گا کہ نہیں تجارت اور مالدار ہونا اور مالدار بنانا اور اپنے ضرورتی زندگی وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ پورے کریں گے، ابھی اللہ کی عبادت کا وقت آ گیا، میں اللہ کی عبادت کروں گا اور اپنی دکان بند کروں گا، فوراً دکان بند کرے اور اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے دوڑ کر چلے جائے۔
اسے کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات کو توڑ دیا اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا اور اللہ رب العزت سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ کل جنت میں جائیں گے۔ کون؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یا تو اللہ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرے، یا اللہ سے محبت کر کے اللہ سے محبت کرے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ یہ دونوں چیزوں ضروری ہے، ایک تو اللہ سے ڈرنا اور دوسرے اللہ سے محبت ہونا، دونوں ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندگی میں لانے کے لیے ایک بہترین نسخہ کیمیا بتایا، جسے اس حدیث نے پہلے ہی جس کے آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور اس کے لیے ضروری ہے وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان سے اپنا تعلق جوڑو، اللہ والوں سے اپنا تعلق رکھو، ان سے اپنی نسبت کو رکھو، ہمارے زندگی کی کایا پلٹے گی، اللہ ہم کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہاں ملیں گے؟ کیا بازار میں اللہ ملیں گے؟ کیا گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ملیں گے؟ یا گھر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مل جائیں گے؟ اب یہ کوئی آدمی کہے کہ مجھے دودھ ہونا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے کیا اسے دودھ ملے گا؟ کسی آدمی کو لکڑی ہونا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے اسے لکڑی ملے گی؟ کسی آدمی کو گوشت ہونا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے اسے گوشت ملے گا؟ نہیں، دودھ لانا ہے تو دودھ والے کے پاس جانا پڑے گا، اس سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا اور اس سے خرید و فروخت کرنا پڑے گی، تب جا کر اسے دودھ ملے گا۔ لکڑی حاصل کرنا ہے، لکڑی والے کے پاس جانا ہوگا، اس سے رابطہ کرنا ہوگا، اس کی صحبت اختیار کرنا ہوگا، تب جا کر ہم کو لکڑی ملے گی۔ لوہا حاصل کرنا ہے تو لوہا والے کے پاس جانا ہے، اس سے رابطہ قائم کرنا ہے، تب جا کر ہم کو لوہا ملے گا۔ تو کسی بزرگ نے کسی نے پوچھا کہ اللہ کہاں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا، اسی سے سوال کیا کہ بتاؤ دودھ کہاں ملتا ہے؟ کہنے لگا کہ دودھ والے کے پاس ملتا ہے۔ گوشت کہاں ملتا ہے؟ گوشت والے کے پاس ملتا ہے۔ دال کہاں ملتی ہے؟ دال والے کے پاس ملتی ہے۔ روٹی کہاں ملتی ہے؟ نان بائی والے کے پاس روٹی ملتی ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ بھی وہاں ملے گا جہاں اللہ والے ہوتے ہیں، جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں پر اللہ ملتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو حاصل کرو، وہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ملتے ہیں۔ گھر بیٹھنے سے اللہ نہیں ملتے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ملتے ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ آج کے اس گئے گزرے زمانے میں ہمارے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے کہ ہم اللہ والوں سے اپنی نسبت کو جوڑ لیں، اللہ والوں سے اپنے تعلق کو قائم کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ملے گا، ہماری زندگی کی اصلاح ہوگی، ہماری زندگی کی صلاح ہوگی، ہماری زندگی کی صفائی ہوگی۔ یہ اللہ والے جب ان سے ہم بیعت ہوتے ہیں، ان سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، تو واقع آتا ہے نا ہماری زندگی بدل جاتی ہے، ہماری زندگی کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ ہم جو ہوتے ہیں وہ ہم نہیں ہوتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہم کو آگے چلاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں آگے بڑھاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر لیں۔ پڑھنا ضروری نہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی صحبت بھی انتہائی ضروری ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کی صحبت میں رہنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی کایا بدل جاتی ہے، اور واقعاتاً کہا جاتا ہے کہ نسبت کی جو برکت ہوتی ہے وہ اور ہی برکت ہوتی ہے۔ یہ حدیث کا خود اپنا زندگی کا واقعہ تاکہ آپ لوگوں کے لیے رہنمائی بن جائے۔ یہ حدیث جب عالم کوٹ پڑھا کرتا تھا، عربی حکم میں تھا، تو اس وقت اس حدیث کے دل میں خیال آیا کہ کسی اللہ والے سے اپنا رابطہ قائم کروں اور ان سے اپنا تعلق جوڑ لوں۔ چنانچہ اس حدیث نے رابطہ کیا اور حضرت مولانا صلاح الدین سیدی صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ جو خلیفہ ہے، مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی پاکستان دعوت برکاتہ، ان کے جو خلیفہ ہیں ان سے حدیث نے اصلاحی تعلق قائم کیا اور ان کے ہاتھ پر یہ عاجز بیعت ہوا۔ تو جب سے یہ عاجز بیعت ہوا، اس عاجز کی زندگی میں خود عاجز نے اپنی تبدیلیاں دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے کئی ایک تبدیلیاں عاجز نے دیکھا ہے، کئی ایک دو نہیں، ہزاروں عاجز نے تبدیلیاں دیکھی ہیں۔
یہ حدیث کا کچھ کمال نہیں ہے بلکہ وہ برکت ہے اور اللہ والوں کی۔ اس حدیث کے ساتھ جو پڑھنے والے تھے وقت کے مالدار تھے اور وقت کے بہت بڑے ذہین تھے، بہت بڑے ذہین، یعنی ذہین کا ایک نمونہ تھا، لیکن اللہ والوں سے صحبت حاصل نہ ہوئی، اللہ والوں سے تعلق نہ حاصل نہ ہوا، جس کے باعث وہ کہیں اور ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہیں اور لگا رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اللہ والوں سے صحبت حاصل کرتے ہیں تو ان لوگوں سے جب ہم اپنی زندگی کی داستان سناتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، نفلوں کی پابندی نہیں ہو رہی، تہجد کا اہتمام نہیں ہو رہا، تو وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تجارت میں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں تو وہ ہماری اصلاح کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان سے جو نسبت ہوتی ہے، ان کے ہاتھ پہ جب ہم بیعت ہوتے ہیں، بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے توبہ کرنا، ان کو گواہ بنا کر توبہ کرنا، کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد گناہ نہ کروں گا۔ گناہ کرنا ہی تو فطری چیز ہے، گناہ ہوتا ہے انسان سے، لیکن ایک مرتبہ عہد کر لے بزرگ کے سامنے، کل قیامت کے دن وہی بزرگ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہیں گے کہ اللہ اس نے سچی پکی توبہ میرے سامنے کی تھی، اس نے سچی پکی توبہ میرے سامنے کی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ وہ گواہ بن کے ہمارے پاس آئیں گے، وقت کے اولیاء اللہ ہمارے پاس گواہ بن کر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری رہائی نصیب فرمائیں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ میں اپنی بات نہیں بلکہ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن علماء اور اللہ کے اولیاء جو ہوں گے وہ ایک ایک نہیں بلکہ کئی کئی لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں نسبت کے تعلق سے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے بہت بڑے لاہور پاکستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شیخ کامل تھے، ایک مرتبہ ان کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ ہر دم غمزدہ رہتے تھے، ہر وقت روتے رہا کرتے تھے، ہر نماز میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، بہرحال ہر وقت غمزدہ رہتے تھے، فکر آخرت کی فکر کرتے ہوئے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی قبر سے خوشبو نکل رہی تھی، ان کی قبر سے خوشبو نکل رہی تھی۔ بہت سارے لوگ حیران ہوئے کہ قبرستان سے خوشبو آ رہی ہے۔ کہ اس سلسلے میں اسی زمانے کے دوسرے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی حضرت کو قبر میں دفن کیا تو قبر سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو دوسرے بزرگ نے جواب دیا تو بھائی ظاہر بات ہے کہ ایک گلاب کا پھول اگر زمین میں پھینک دو اور اس گلاب کو اٹھا کر دوسری جگہ ڈال دو، گلاب کو اٹھا کر دوسری جگہ ڈال دو تو زمین کے اس ذروں سے جس کے اوپر گلاب پڑا ہوا تھا اس کو اٹھا کر دیکھو، اس میں خوشبو آئے گی، اس بچے میں خوشبو آئے گی۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھول ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں، یہ خوشبو والے پھول ہیں۔ جب ان کو زمین میں دفن کیا جا سکتا ہے، دفن کیا جاتا ہے تو بتا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظاہری زندگی کو، ان کی باطنی زندگی کو لوگوں پر اظہار کر دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگ عبرت حاصل کریں۔ ان کے قبر سے خوشبو آنے لگی تھی، کچھ دن گزر گئے اور وہ خوشبو کا سلسلہ ختم ہوا تو ان کے ایک مریدین میں سے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ حضرت والا خواب میں نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت والا سے اس مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا بنا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کا کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب میں پیش ہوا اور میری پیشی ہوئی اللہ رب العزت کے دربار میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہنے لگے اے احمد علی لاہوری تو کیوں ڈرتا ہے مجھ سے، تو مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا ہے؟ جب یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا تو میں اور ڈر گیا اور سہم گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا عزت شروع کر دیا اور میں گھبرا گیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے احمد علی لاہوری اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب یہاں ڈرنا نہیں ہے، آج کا دن تو انعام کا دن ہے، میں تمہیں آج انعام دوں گا، تمہارا اکرام کروں گا۔ تم دنیا کے اندر میرے لیے رویا کرتے تھے اور میرے ڈر سے رویا کرتے تھے، میرے خوف سے رویا کرتے تھے، میری محبت میں رویا کرتے تھے، آج تم میرے اپنے ہو کر آئے ہیں، آج تم میرے مہمان بن کر آئے ہیں، آج میں تمہارا اکرام کروں گا، تمہیں انعامات سے نوازوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد علی لاہوری جاؤ، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی اور تمہارا اکرام یہ کیا کہ جس قبرستان میں تم مدفون ہوئے پورے کے پورے قبرستان والوں کی میں نے مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر! ایک اللہ کا ولی جس قبرستان میں دفن ہوتا ہے تو اللہ اپنی قدرت سے پورے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک
ولی کی نسبت اس قبرستان سے ہو جائے تو پورے قبرستان والوں کی بخشش کی جاتی ہے، مغفرت کی جاتی ہے۔ تو ایسے ولیوں کی نسبت حاصل کرے، ایسے ولیوں کی ہم صحبت حاصل کریں تو کیا ہم زندے ہیں، مردوں کو جب پیدا ہو سکتا ہے تو کیا ہم زندوں کو ولیوں سے فائدہ نہیں ہوگا؟ ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آئے گا؟ ضرور ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ نسبت کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اسی دوران حضرت سعید المزنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ سعید المزنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً 440 لوگوں کا ایک قافلہ، ایک بڑی جماعت تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ قافلہ آیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب سعید المزنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو قافلہ آیا تھا، اس قافلے والوں کی بستی میں قید سالی کا زمانہ تھا اور ان کے غلے ختم ہو گئے تھے اور سوکھ گئے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نسبت سے آئے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہمیں کچھ غلہ مل جائے اور جس کے ذریعے ہم اپنے بیوی بچوں کا گزارا کر سکیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام و مصافحہ ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے سعید المزنی رضی اللہ عنہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ غلہ دے دیجیے تاکہ ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں، ہمارے غلے ختم ہو گئے، کچھ بیت المال سے ہمیں عطا کر دیجیے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب بیت المال میں کچھ بھی نہیں تھا، بیت المال بالکل خالی پڑا ہوا تھا، کچھ بھی بیت المال کے اندر دینے کے لیے نہیں تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بیت المال میں سے کچھ نہیں ہے، تو اچانک ان کی نگاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہیں پر بیٹھے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کے ساتھ تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کے ساتھ تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان کے ساتھ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ان کی نگاہ پڑی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر کو بلایا ہے، عمر یہاں آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب آئے، کہنے لگے کہ عمر جاؤ اپنے غلے میں سے ان لوگوں کو کچھ عطا کر دو، ان کی ضرورت کے مطابق ان کو غلہ دے دو۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے گھر میں غلہ پڑا ہوا ہے وہ تو میرے بیوی بچوں کے لیے ہے کہ 4 مہینے میرے کھیت میں کچھ نہیں لگے گا، 4 مہینے تک یہ اسی سے کھائیں گے، اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ عمر جاؤ اس غلے میں سے ان کو ان کی ضرورت کے مطابق دے دو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا حکم سرازوں پر، آپ کے حکم کی میں ہر حال میں اتباع کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس قافلے کو اپنے ساتھ لیے اور لے کر وہاں سے چل دیے اور اپنے گھر پر چلے۔ تقریباً 440 لوگوں کی اتنی بڑی جماعت تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے پاس گئے اور اپنے دھیرے اور رنگیلا قدموں سے اپنے پینٹ کے اندر یا اپنے ناڑے کے اندر سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی، جس تھیلی کے اندر ان کے غلے کی چابی تھی، اسٹور روم کی چابی تھی، جسے گودام سے کہا جاتا ہے، اس کی چابی تھی۔ اس کو انہوں نے کھولا اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک کمرہ ہے چھوٹا سا، اس کمرے کے اندر کھجوروں کا ایک بڑا سا غلہ پڑا ہوا ہے، ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کھجور کے اس غلے کو، اس ڈھیر کو دیکھا، ایک بڑی جماعت تھی 440 کی، کہنے وہ تو دل میں سوچنے لگے کہ ہم اتنے لوگ ہیں اور یہ غلہ اتنا سا ہے کہ جسے 200-300 لوگ کافی ہوں گے، ہم تو 440 ہیں، اتنا بڑا اتنے لوگوں کو یہ غلہ کیا کام آئے گا، کیا بس ہوگا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ دیکھو آپ لائن سے کھڑے ہو جاؤ اور ایک ایک آدمی اندر جائے گا اور اپنی تھیلی اپنے ضرورت کے وقت وہ وہاں سے اٹھائے گا اور واپس چلا جائے گا۔ چنانچہ ایک ایک صحابی اندر گئے اور اس طرح اپنے جھولے کو بھرتے گئے، جتنی ان کو ضرورت تھی اتنا انہوں نے لیا اور وہاں سے نکلتے گئے۔ بس لوگ آ رہے ہیں، لیتے رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اس طرح 439 لوگ لے کر نکل گئے۔ جب 440 صحابی رضی اللہ عنہ جب اندر گئے، انہوں نے جب اپنی جھولی بھری اور اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے کھجور لے لیے، تو انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی جھولی بھری اور اس کے بعد واپس نکل رہا تھا تو واپس میں نے نظر پلٹا کر اس غلے کی طرف دیکھی جو غلہ پہلے سے پڑا ہوا تھا، تو میری نگاہ جب غلے پر پڑی تو غلہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے اس غلے کے اندر سے ایک بھی کھجور نہ اٹھائی۔ اللہ اکبر! یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا معجزہ تھا، نسبت کا معجزہ تھا کہ حکم دیا کہ جاؤ اور دے دو اپنے غلے سے، اور اپنے ماں سے سر آنکھوں پر بجا لایا، اپنے بیوی بچوں کو دور رکھا اور کہا کہ جاؤ دے دو، تو فوراً دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی یہ نسبت تھی،
چنانچہ غلہ بھی ویسا کا ویسا اور نیکیاں بھی نیکیاں. چنانچہ سارے صحابہ وہاں سے لے کر نکل گئے. تو یہ ہوتی ہے نسبت کی برکت. اگر ہمارا تعلق کسی نبی سے ہو جائے, ہمارا تعلق کسی نبی کے وارث سے ہو جائے, کسی اولیاء اللہ سے ہو جائے, تو ہمارے زندگیوں میں اس نسبت کی برکت سے برکت ہی برکت ہوتی چلی جاتی ہے, برکت ہی برکت ہوتی ہے. آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے اس زمانے کے بزرگ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی پاکستان کے رہنے والے, اس وقت کے بہت لوگوں سب سے بڑے بزرگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. جیسے مولانا طارق جمیل صاحب بھی وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں, اسی طرح مولانا ذوالفقار احمد صاحب یہ علماء کرام کے نزدیک سب سے بڑے اس وقت کے بڑے افضالوں میں شمار ہوتے ہیں. فرمایا جاتا ہے کہ انہی کی زندگی کا واقعہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں یوں فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے کسی سفر پر جانا ہوا کہ میں اس سے پاکستان سے کسی سفر میں گیا ہوا تھا. سفر سے واپسی پر جب مسجدوں میں تشریف لایا تو نماز کے فوراً بعد ایک صاحب یعنی میرے دوست مجھ سے ملاقات کی, اور ملاقات کر کے وہ کہنے لگے کہ میرے ابو کی وفات ہو گئی. تو میں یعنی حضرت نے کہا, حضرت نے پوچھا کہ کیسے وفات ہوئی, تو انہوں نے اپنے ابو کی زندگی یعنی وفات کا واقعہ سنایا, ان کے موت کے وقت کا واقعہ سنایا کہ ان کی طبیعت ناساز تھی. اور ہوا یوں کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اور ان کی سانس اکھڑنے لگی, گھر گرے کا وقت تھا, تو ہم سمجھ گئے کہ ابو کی وفات ہونے والی ہے. کچھ ہی منٹوں کی بات ہے, کچھ ہی لمحوں کی بات ہے. چنانچہ میری بہن وہ ابو کے قریب ہو گئی, سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دیا, اور میرے بھائی صاحب وہ قریب ہوئے, کلمہ شہادت کی تلاوت شروع کر دی اور اس کا ورد کرنے لگے. میں بھی قریب ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا. لیکن ہم لوگ تو پڑھ رہے ہیں, لیکن ابو جی کے پیر ڈھیلے پڑ گئے, اس کے بعد گھٹنے ڈھیلے پڑ گئے, یہاں تک کہ ہوش ساکت ہو گئے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ اب کچھ ہی لمحوں کی بات ہے, میرا ابو کی روح نکل جائے گی. ہم کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن کلمہ ان کی زبان سے جاری نہیں ہوتا, کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن کلمہ ان کی زبان سے جاری نہیں ہوتا. آخر کار جب ان کے گھٹنے ڈھیلے پڑ گئے تو میں سمجھ گیا کہ میرے ابو کے لیے اب چند لمحات ہے جو باقی ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ کچھ ہی دیر میں وفات ہونے والی ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت جی اچانک میں رو رہا تھا, میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اچانک مجھے آپ کا خیال آیا. تو فوراً میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے آنکھوں کو بند کیا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی, دل ہی دل میں من ہی من میں نے یہ دعا کی, ہے اللہ میرے والد صاحب کا تعلق اور ان کی نسبت یہ بیعت ہے حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب سے, اور ان کا تعلق بڑے بڑے ولی اللہ سے ہوتا ہے, اور ان کا ولی اللہ کا تعلق چلتے چلتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اے اللہ اگر ان بزرگان دین کا کوئی مقام آپ کے نزدیک ہے تو میرے والد صاحب کی زبان پر کلمہ جاری فرما دیجیے. بس یہ دعا کر کے میں اپنے اس دعا کو ختم بھی نہیں کیا تھا کہ فوراً میرے کانوں میں آواز پڑی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 5 مرتبہ میرے والد صاحب نے کلمہ شہادت پڑھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد ان کی روح قبض ہوئی. اللہ اکبر. بزرگان دین کی نسبت کا یہ مقام ہوتا ہے کہ جب ان کی نسبت کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں سے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. میرے بھائیوں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں اور اپنے آپ کو بدلیں, اللہ سے ڈرنے والے بنے, اللہ کو یاد کرنے والے بنے, اللہ سے محبت کرنے والے بنے. یہ زندگی ختم ہونے والی ہے, یہ زندگی فنا ہونے والی ہے, یہ واقعات ہمارے لیے عبرت کے لیے آتے ہیں. اس لیے اہل اللہ سے صحبت اپنائیں, اہل اللہ کو اپنا ساتھی بنائیں, اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کریں. یقیناً یہ زندگی فنا ہونے والی ہے. یہ سب کچھ ہماری شان, ہماری سلطنت, ہماری شوکت اور یہ ہماری غفلتوں والی زندگی ختم ہونے والی ہے. یقیناً یہ عاجز آپ کو یہ آخری ایک بات سنا کر, ایک خواب سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہے. آج ہی عاجز نے ایک خواب دیکھا. کئی وقتوں سے عاجز یہاں پر امامت کر رہا ہے. الحمدللہ کئی لوگوں کی شکل و صورت ذہن میں ہے. کتنے لوگ نماز کے لیے نماز کا اہتمام کرتے ہیں, کتنے لوگ نہیں کرتے. ساری باتیں آج اس کے ذہن میں ہیں کہ آج یہ خواب میں دیکھا. شاید اللہ رب العزت نے اس عاجز کو یہ خواب عبرت کے لیے دکھلایا ہے ہم سب کے لیے کہ یہ عاجز نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں ایک عمارت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھا عاجز دیکھ رہا تھا اور عمارت کے پاس کا وہ گرنے والی ہے. کسی نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ. میں اس عمارت کے پاس سے نکل گیا اور نکل کر بازو گلی میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ عمارت گر گئی. جیسے ہی عمارت گری تو عمارت بالکل نیز تو نابود ہو گئی, بالکل ختم. جو اس کے اندر بہت سارے لوگ تھے وہ سب کے سب سارے لوگوں کا وجود ختم ہو گیا. مسجد میں بیٹھ کر یہ عاجز خواب سنا رہا ہے, جھوٹ نہیں. اس کے بعد یہ عاجز
دور گلی سے نکلا, دیکھیں کہ چلو کیا حال ہوا ہے لوگوں کا. یہ حادث جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ لوگ زندہ ہو گئے ہیں, جو لوگ بالکل نیست و نابود ہو چکے تھے وہ زندہ ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد حادث نے دیکھا کہ وہ لوگ, کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے سیاہ ہو چکے اور جن کا چہرہ بالکل ایسے جیسے جلا ہوا آدمی ہوتا ہے, بالکل گوشت کا لنڈا اور بالکل کیٹا ہوا, ایسے لوگ نظر آ رہے تھے. اور بالکل آنکھوں سے دیکھے ہوئے وہ لوگ تھے. اور کچھ لوگ تھے جو بالکل بے ہوش اور نادم پڑے ہوئے تھے, ان کے ہاتھوں سے خون جا رہا تھا. اور کچھ لوگ وہ تھے جن کا چہرہ ایک دم نورانی اور نور سے منور بھرا ہوا تھا. یہ حادث جب ان لوگوں کو دیکھا تو یہ حادث دل میں حسرت کرنے لگا کہ کاش یہ لوگ نماز پڑھ لیتے, کاش یہ لوگ نمازوں کا اہتمام کر لیتے تو آج ان کی یہ کیفیت نہ ہوتی. یہ دیکھو ان لوگوں کی کیفیت, یہ دیکھو ان لوگوں کی حالت, جو لوگ نماز پڑھتے تھے میرے نگاہوں کے سامنے. یہ حادث ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھا, ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر یہ اللہ کی عبادت کرنے والے, ہر وقت 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے والے, اس لیے آج ان کا چہرہ نورانی ہے. اور یہ لوگ غفلت و بڑی زندگی گزارتے تھے, اس لیے آج یہ ان کا انجام ہوا. یہ حادث دل ہی دل میں خیال کر رہا تھا, اچانک اس حادث کی نیند بیدار ہو گئی. میرے بھائیوں, یہ خواب ہمارے لیے عبرت کے لیے آتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں. اس لیے اپنے زندگی کو اللہ سے ڈرنے والی زندگی بنائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والی زندگی بنائیں. جیسے ہم زندگی کو بدلیں گے میرے بھائیوں, تو ہماری زندگی کے اندر نور پیدا ہوگا, ہماری زندگی کے اندر برکت پیدا ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کو اپنا دوست بنائیں, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں, اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.